سلام علیک یا عبداللہ. ایک اور مشکل جو امام رضا نے فرمائی اور آج ہمارے معاشرے میں ہے، ایک دوسرے کی حرمت کا خیال نہ کرنا. مثلا میری کسی شخص سے لڑائی ہو گئی، کوئی شخص سے مجھے برا لگتا ہے، میری نہیں بنتی اس سے، تو میرا کام یہ ہے کہ میں جگہ جگہ بیٹھ کر اس کی برائی کروں، اس کے گناہوں کو آشکار کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ یہ شخص کیسا ہے. اگر مجھے اس کے کوئی راز کا پتہ چل گیا میں فاش کروں. خدا کہتا ہے کہ اگر میں تمہارے عیوب کو، تمہارے عیبوں کو آشکار کر دے تم لوگ ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. خدا نے ہمارے عیبوں کو چھپا کر ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اور جو شخص دوسروں کے عیبوں کو آشکار کرتا ہے پھر خدا آخرت میں اس کے عیبوں کو تمام لوگوں کے اوپر آشکار کر دے گا. ذرا تصور کریں کہ اس جہان میں آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوا، آخرت میں موجود ہیں، اور ہر شخص اس عمل کو دیکھ رہا ہے جو آپ نے دنیا میں انجام دیا. ایک چھوٹا عذاب نہیں. ایک دوسرے کی حرمت کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے کردار کشی نہ کریں، معاشرے میں جا کر ایک دوسرے کے عیبوں کو بیان نہ کریں. اگر کوئی ذاتی مشکل ہے، اگر کسی سے کوئی لڑائی ہے تو جا کر بات کریں، کیونکہ گفتگو کرنا بہت سارے مسائل کا حل ہے. ایک اور مشکل جو ہمارے معاشرے میں آج موجود ہے وہ والدین اور اولاد کا آپس میں رابطہ نہ ہونا ہے. آج یہ فطری طور پر ہے کہ ہر نوجوان کی زندگی میں ایک ایسا فیز آف ٹائم آتا ہے، ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جب اسے اپنے بزرگوں سے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، جب اس کے وجود کے اندر کچھ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، جب وہ بالغ ہو رہا ہوتا ہے، جب وہ عقلی بالغ ہو رہا ہوتا ہے، جب وہ اجتماعی بلوغت تک پہنچ رہا ہوتا ہے، جب وہ جسمانی بلوغت تک پہنچ رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے بڑوں سے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. اب ایسے مرحلے میں والد شرمائے، اولاد سے گفتگو نہ کرے. اب یہ نوجوان جس کو مشورے کی ضرورت ہے، جس کو ضرورت ہے کوئی اس کو بتائے کہ اس کے وجود میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ کیا ہے، اب وہ کسی ایسے شخص سے پوچھے گا جو اس کے ہم عمر ہوگا، یا ایسے شخص سے پوچھے گا جو خود عالم نہیں ہوگا. جو جب جاہل سے عالمانہ سوال کیا جائے تو گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملتا. تو یہی ہوگا کہ جب وہ اپنے ہمسن سے اس مسئلے کو ڈسکس کرے گا تو کبھی بھی صحیح راہ پہ نہیں آ سکے گا، بلکہ ایسے راستے پر ہی نکلے گا کہ جہاں سے ایک وقت کے بعد پلٹنا ناممکن ہو جائے گا. تو اپنی اولادوں سے اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریں، گفتگو کریں، اور کوشش کریں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام مل کے درود پڑھیں گے. کہ اپنے اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے حساب سے مت کرو، بلکہ جدید زمانے کے اعتبار سے کرو. کیوں؟ کیونکہ اسے تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اسے جدید زمانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہماری ایک بڑی مشکل یہ ہے، ابھی آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، بہرحال بزرگان سے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بہرحال آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہمارے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، ہم تو اتنے پیسے لے کے اسکول جایا کرتے تھے، ہم تو یہ کیا کرتے تھے، ہم تو وہ. ٹھیک ہے، وہ آپ کا دور تھا، لیکن مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ اپنے دور کے حساب سے تربیت نہ کرو، بلکہ جدید دور کے حساب سے تربیت کرو. یہ بچہ اگر اس دور کے لیے ہوتا تو اس وقت پیدا کیا جاتا، یہ جدید دور کے لیے ہے. اس کو اس طرح تربیت کرو کہ جدید دور کے اندر تم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے. آپ اس کو پازیٹیو لیں کہ ہمارے دور میں سوچے کہ گناہ کرنے کے مواقع کم تھے، آج اس نوجوان کی زندگی میں گناہ کرنے کے مواقع کہیں زیادہ ہیں. تو کیوں نہ میں اس کی زندگی کو ایسا بناؤں کہ یہ گناہ سے دور ہو جائے. کیوں میں یہ سوچوں کہ میری شادی اگر 30 سال کی عمر میں ہوئی تھی تو میں بھی اپنے بچے کی شادی بھی 30 سال کی عمر میں کروں گا. نہیں، اگر مجھے محسوس ہو کہ اس کو ضرورت ہے تو صحیح وقت پہ اولاد کی شادیاں کریں. یہ بہت ضروری ہے. جب معاشرہ بگڑ رہا ہوتا ہے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو تربیت کا فقدان ہے، علماء کو معاشرے میں تربیت کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن جب کسی بلڈنگ میں آگ لگتی ہے
تو اس وقت یہ بات نہیں ہوتی کہ آگ کیوں لگی، پہلے آگ کو بجھایا جاتا ہے، بعد میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ابھی معاشرے میں آگ لگ چکی ہے، پہلے اس آگ کو بجھائیں، جب یہ آگ بجھ جائے گی تو پھر آگے ہمیں پلاننگ کرنی ہے کہ دوبارہ معاشرہ کس طرح سے ہم تشکیل دیں کہ معاشرے کے اندر یہ گناہ نہ ہو۔ وہ اگلا مرحلہ ہے، پہلے مرحلے میں نوجوانوں کو اس سے بچائیں۔